حیدری، فیضان مخدوم اشرف، فیضان محدث اعظم حضور غازی ملت، نعرہ رسالت۔ تمام حضرات سے گزارش ہے بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الراشدين المهديين۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ مجھ سے قبل دین کا ستارہ، عربی میں جسے نجم الدین کہتے ہیں، ثاقب بن کے دھرتی پہ آ رہا تھا۔ بڑی عالمانہ عارفانہ تقریر۔ اب میں کرنے جا رہا ہوں بہت ہی عامیانہ تقریر۔ آیت کریمہ تو شہزادے نے پڑھا، یہ نہیں بتایا کس سورے میں ہے۔ فاتحہ میں ہے۔ اور سورہ فاتحہ اتنی اہم ہے، کیا بتاؤں کتنی اہم ہے۔ بس یوں سمجھ لو کوئی نمازی ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر فاتحہ نہ پڑھے۔ فاتحہ سے انکار کرنے والوں، تم ایک رکعت کے بھی نہیں ہو، سمجھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، کچھ ہماری مدد کرو، کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، دونوں صحیح ہے۔ فرض کہو یا واجب کہو، اس لیے کہ کمپلسری تو ہے، پڑھنا تو ضروری ہے، فاتحہ پڑھنا پڑے گا۔ میں سوچ رہا تھا مولا، سورہ اخلاص بہت ہی زبردست پر عظمت سورہ ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ مولا اس میں تو احدیت کا ذکر ہے، وحدانیت کا ذکر ہے، الہیت کا ذکر ہے، سمدیت کا ذکر ہے، لم یلد کا ذکر ہے، ولم یولد کا ذکر ہے، بے مثل ہونے کا ذکر ہے، لیسا کمثلی کا ذکر ہے۔ اس کو کیوں نہیں کمپلسری کیا؟ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہوگا، قل هو اللہ شریف پڑھنا ہوگا، یہ کیوں نہیں کمپلسری ہوا؟
فاتحہ کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عالم الغیب و شہادہ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ پیدا ہوں تو فاتحہ، سبحان اللہ۔ مر جائیں تو فاتحہ، 11ویں ہو تو فاتحہ، 6ویں ہو تو فاتحہ، 17ویں ہو تو فاتحہ، 3 ہو تو فاتحہ، 40واں ہو تو فاتحہ، برس چل۔ ہو سکتا ہے کہ تو اپنے مکان میں فاتحہ نہ پڑھے، اپنے دارالعلوم میں فاتحہ نہ پڑھے، اپنے اجتماع میں فاتحہ نہ پڑھے، اپنے مدرسوں میں فاتحہ نہ پڑھے، اپنی دکان پہ فاتحہ نہ پڑھے، اپنے گھر میں نہ پڑھے، تو سن، میں تجھے تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر لاؤں گا، فجر میں 4 پڑھواؤں گا، ظہر میں 12 فاتحہ، عصر میں 8 پڑھواؤں گا، مغرب میں 7، سونے نہیں دوں گا جب تک 17 فاتحہ نہ پڑھ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں، فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں، جب دونوں پڑھتے ہیں تو کاہے کو لڑتے ہیں؟ لڑنے کی وجہ بتا دوں، فجر میں وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ظہر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، عصر میں وہ بھی پڑھتے ہیں، مغرب میں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ فرض میں وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، سنت میں وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، نفل میں وہ بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر دونوں کی قسمت میں فرق ہے۔ ہم مسرور ہو کے پڑھتے ہیں، وہ مجبور ہو کے پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور غازی ملت، حضور غازی ملت۔ اب ہمیں سمجھاؤ، کیا عشق و محبت صرف سرکار اعلیٰ حضرت ہی میں تھی، یا سارے سنیوں میں عشق و محبت ہے؟ اگر عشق و محبت تیرے اندر نہیں تو سنی ہی نہیں، تو کیوں اعلیٰ حضرت جیسی عظیم شخصیت کو سنیوں کے برابر لا رہے ہو؟ عشق و محبت، عشق و محبت، اہل سنت، اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، حضور غازی ملت، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنے علماء اسٹیج پر ہیں اور جو عوام ہے، سب میں عشق و محبت، عشق محبت بنے گا ہی نہیں، بنے گا ہی نہیں جب تک عشق و محبت نہ ہو۔ یہ تو عوام اہل سنت کی پہچان ہے، عشق و محبت، عشق و محبت، اہل سنت، اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت بلند ہیں، اعلیٰ حضرت بھی بولو تو اعلیٰ درجہ بھی رکھو، ان کو یاد کرنا ہے تو یوں کو مجدد ملت، مجدد ملت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اور اگر شوق ہو عشق و محبت، عشق و محبت، جواب دو اہل سنت، اہل سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں نے کہا تھا نا برسوں گا، سب لوگ اپنی چھتری سنبھال کے رکھو۔ ارے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہیں، ہم لوگ ادنا حضرت ہیں،
اور ادنا حضرت عشق و محبت عشق و اعلیٰ حضرت مجدد ملت اعلیٰ حضرت شایان شان نعرہ لگاؤ اور جوش میں ہوش بھی باقی رکھو. حضرت اہدنا اس کا ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ میں پڑھ رہا تھا تو انگریزی میں ترجمہ تھا شو اس رائٹ پاتھ. رائٹ پاتھ رائٹ نہیں ہے. قرآن میں یہ نہیں کہا صحیح راستہ دیکھا, قرآن میں سیدھا راستہ دیکھا, اسٹریٹ پاتھ. شو اس. اتنا بڑا مولوی قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھا اور اللہ سے کہتا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. وہ جب نہیں دیکھ پایا تو اس کے پیچھے بنے ہوئے دارالعلوم کیا دیکھ پائیں گے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. آگے کا جب یہ عالم ہے تو پیچھے کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. مگر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں, ہمارے علماء کرتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دکھا نہیں, ہم تو دیکھ چکے. جس نے نبی کو دیکھ لیا, سبحان اللہ, صدیق دیکھا, فاروق دیکھا, عثمان دیکھا, علی دیکھا, وہ تو سیدھا راستہ دیکھ چکا. ابھی سیدھے راستے پر مولا چلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت عالمانہ انداز سے قرآن سید نجم الدین ساقی پاشا نے میری مشکل حل کر دی کہ صراط مستقیم سے مراد ذات پاک مصطفیٰ. اور جب صراط مستقیم رسول کی ذات اور اے اللہ تو چلا کدھر؟ رسول کی طرف. تو اللہ کی شان بندے کو رسول تک لے جانا. رسول کا کام ہے اس بندے کو خدا تک لے جانا. ایسی مثال دوں گا, ہمالیہ ہل سکتا, گنگا سوکھ سکتی, اور جانور دودھ دینی بند کر دیں, ممکن. میری مثال کو کوئی کاٹ دے, ناممکن. سبحان اللہ. آؤ تھوڑا لطف لیتے ہوئے بات کی جائے. رسول صراط مستقیم ہے. اس کی مثال میں اس ذات کو پیش کرتا ہوں جو ایمان لانے سے پہلے بڑے وہ تھے. ہمارے لکھنؤ میں کسی کو خراب, غنڈا, بدماش نہیں بولتے, برا لگے گا. اشارے میں کہہ دیتے جی حضرت یہ بڑے وہ ہیں. ہم سمجھ جاتے تھے کہ بڑے وہ ہیں. صاحب حق تو یہ کہ وہ جو بڑے وہ ہیں کعبے میں بیٹھے ہیں اور اپنی پیٹھ جو ہے دیوار کعبہ سے لگائے ہوئے. اس وقت وہ جس دین کو مان رہے تھے وہ جو دین ہی نہیں تھا, اس میں ادب کہاں تھا؟ دوڑا دوڑا ایک آدمی آیا, بولا اے عمر کچھ سنا کیا؟ 39 عرب became Muslim.
کیا؟ میں تو سمجھتا تھا 2-4 ہی ہوئے ہوں گے، کیا 39 ہو گئے؟ چلا غصہ، تلوار نکالا، ہوا میں لہرایا، دھار دکھایا، اس کو چمکایا اور بولے ٹھیک 39 ہو گئے، اب 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ کیا بولے؟ ارے واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 40ویں کے خلاف سب سے پہلے وہ بولا جو کفر کی حالت میں ہے، 40واں ہونے نہیں دوں گا۔ کس حالت میں بولے 40واں نہیں ہونے دوں گا؟ کفر کی حالت میں بولے 40واں نہیں ہونے دوں گا۔ اب اگر کوئی حیدرآباد میں کہے 40واں نہیں ہونے دوں گا، جھگڑا مت کرنا، حالت سمجھ جانا۔ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ادھر رحمت الہی دیکھ رہی ہے، کیا بولا تو 40واں نہیں ہونے دے گا؟ چل کعبے سے۔ رب نے اٹھایا، بڑا آیا 40واں روکنے والا، چل میرے حبیب کے پاس چل، 40واں تو ہی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب سنیوں نے سنا کہ فاروق اعظم 40ویں ہیں تو بچے نے قسم کھا لیا، جان جائے تو جائے، ہم اس 40ویں کو نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت، حضور غازی ملت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میرے حق میں اپنے کرم سے تو داعی الی الرسول ہو جا، داعی الی الرسول ہو جا، مجھے رسول تک لے چل۔ پھر رسول کا کیا کام ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ۔ رسول داعی الی اللہ، اللہ داعی الی الرسول، رسول داعی الی اللہ۔ اللہ عمر کو لے گیا رسول اللہ تک، رسول اللہ لے گئے عمر کو اللہ تک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان پر اللہ۔ ہو سکتا ہے لوگ بحثیں کریں، تو میں چاہتا ہوں کہ تفسیر القرآن بالقرآن ہو جائے، کسی کے باپ میں ہمت نہیں کہ پھر انکار کرے، چاہے کتنا ہی بڑا اہل قرآن ہو۔ عجیب بات ہے، قرآن کو مان کر اہل قرآن نام رکھے، پھر بولے ہے حدیث کو مانے اہل حدیث نام رکھے۔ ارے حدیث سنت ہے کہ نہیں؟ جب حدیث سنت ہے تو اہل سنت نام کیوں نہیں رکھا؟ تو بولے یہ تفسیر زیر بحث ہے، زیر غور ہے، فیہ نظر، تو چلو قرآن سے کر دے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، صراط مستقیم۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ جس پر اللہ کا انعام ہے۔ انعمت، صراط الذین، صراط راستہ وہ، انعمت علیہم جن پر اللہ کا انعام ہو۔ تو آپ سیدھے راستے کی پہچان کیا ہے؟ جس پر انعام ہو، انعام دیکھ لو، صراط مستقیم دیکھ لیا۔ ایسے میرے سے کوئی پوچھے کہ ہاشمی میاں اچھی روڈ کسے بولتے؟ اچھی روڈ کسے کہتے ہیں؟
میں بولا وہ جو سی سی روڈ ہوگی وہ اچھی ہوگی، سیمنٹ اینڈ کنکریٹ۔ ایئرپورٹ سے ایک صاحب آئے، بولے ڈرائیور سے پوچھا کیسی سڑک ہے؟ ڈرائیور نے کہا اچھی سڑک۔ کیوں؟ میرے حضرت نے کہا تھا کہ جس پر سی سی ہو اچھی سڑک ہے، اس پر سی سی ہے، اچھی سڑک نہیں دیکھ رہا ہے، سی سی دیکھ رہا ہے۔ گاؤں کھیڑے میں لے کے جب گیا، اس سے پوچھا اب کیسی سڑک ہے؟ بولے خراب سڑک ہے، اس پر سی سی نہیں ہے۔ دیکھا کتنا ہوشیار ہے، سڑک نہیں دیکھ رہا ہے، سی سی دیکھ رہا ہے۔ سی سی ہے تو سڑک اچھی ہے، نہیں ہے تو روڈ اچھی نہیں ہے۔ ہم بھی بہت ہوشیار لوگ ہیں، ہم چہرہ نہیں دیکھتے، لمبے کرتے نہیں دیکھتے، لمبی داڑھی نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے انعام کس پر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی ہم کو بے ہدایت نہیں رکھا گیا، کلیئر کر دیا گیا، نم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ نام لے کے بولوں، انعام محمد عربی پر، سبحان اللہ انعام صدیق اکبر پر، انعام فاروق عثمان و علی پر، سبحان اللہ انعام حسن مجتبیٰ پر، انعام غوث اعظم پر، سبحان اللہ انعام غریب نواز پر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غوث اعظم صرف ایک انسان کا نام نہیں، ان پر اللہ کا انعام ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، نعرہ خواجہ، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ رسالت۔ ایک حسن اتفاق بولوں، انتہائی بڑے علماء مشائخ موجود ہیں، حسن اتفاق ہے، کیا ترتیب آیت ہے، من النبیین والصدیقین سبحان اللہ والشہداء سبحان اللہ والصالحین۔ ہائے 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 سبحان ایک ایک نام لوں، سارے نبیوں کا نام تو مجھے معلوم بھی نہیں۔ ہائے 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 من النبیین، نبی، صدیق، شہید، ولی، صالح، سبحان اللہ جیسا سے مستقیم ہے۔ حسن اتفاق دیکھو، نبی کے بعد جو خلافت پر آیا صدیق، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد جو آ رہے ہیں شہید، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان قتل کیے گئے، اور آخر میں جو آ رہا ہے وہ حسن مجتبیٰ صالحین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدیق، صدیق کیا مقدر لے کے آئے تھے؟ ان کا نبی امام الانبیاء، امام الانبیاء اور رسول کی حیات ظاہری میں صدیق اکبر امام الصحابہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو امامت نہیں جانتا وہ کیا درجہ جانے ان کا۔ ایک بات بتاؤں، وہ حضرت آپ نے کون سی آیت کریمہ پڑھی تھی؟ وہ یقول لصاحبہ ان اللہ معنا، قرآن ہے، گارنٹی ہے ان اللہ معنا۔ وہ حضرت موسیٰ سے بولے تھے ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ معنا، دونوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان کیا اللہ بگاڑ لوگے صدیق اکبر کا جب اللہ ان کے ساتھ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لصاحبہ، اس کا ترجمہ میرے والد بزرگوار نے کہا
فرمایا رسول پاک نے اپنے صحابی سے، فرمایا اپنے صحابی سے، کیا مقدر ہے صدیق اکبر کا، ان کی صحابیت کا ذکر قرآن میں، درجہ جاننے نکلے ہو، اپنے کو پہچان نہیں پا رہے ہو، صحابہ کو پہچانو گے، آرڈر دو گے وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، تو کیسا ہے؟ امانت کے لیے علی کو چنا بتا چکا ہوں، حفاظت کے لیے رفاقت کے لیے صدیق کو چنا اپنے ساتھ۔ ہر صحابی رسول کا ساتھی، ہر صحابی رسول کا ساتھی، لیکن صدیق اکبر ایسے ساتھی، سبحان اللہ، ایسے ساتھی سبحان اللہ، کہ ساتھ کو ناز ہے، ایسے صحابی کی مصاحبت کو فخر ہے، چھوڑا ہی نہیں، ساتھ چھوڑا ہی نہیں، ایسا ساتھی مکے میں ہے تو ساتھ، 13 سال تبلیغ میں ساتھ، پتھروں کی بارش میں رسول کے ساتھ، ہجرت میں ساتھ، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، مکان میں ساتھ، سفر مدینہ میں ساتھ، مدینہ پہنچے ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ، مکان میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، زندہ رہے ساتھ، اور آج لیٹے ہیں گنبد خضرا میں ساتھ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان محدث اعظم، حضور غازی ملت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا ساتھی لاؤ، سرکار سرکاراں، وقت کا امام سیدنا جعفر صادق علیہ السلام مدینہ منورہ میں حدیث دینے گئے، کسی نے پوچھا امام یا ابن رسول اللہ، یہ ابو بکر و عمر رسول کے لیے کیسے تھے؟ اشارہ فرمایا ایسے ہی تھے، آج بھی پاس ہی ہیں۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں وہ ایک ساتھ بدعقیدہ تھے، وہ حج کرنے کے ارادے سے گئے، پانی کے جہاز پر سے مر گئے۔ ایسے کو جہاز کیوں اٹھائے؟ ڈبے میں رکھ کر، پیکٹ بنا کر سمندر میں اتار دیا۔ تو شمالی ہندوستان میں ایک صاحب بولے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ کہتے صاحب عمر کا بڑا حصہ امریکہ میں گزارا اور خبر بن گئی حیدرآباد میں، جہاں کی مٹی تھی وہیں آئے۔ بولے پیدا ہوئے مدینے میں، دفن ہوئے کہیں اور، بولے جہاں کا خمیر ہوگا ادھر ہی جانا ہے بندے کو۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ یہ بات بہت مشہور بھی ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ کچھ لوگ پیدا ہوئے ہندوستان میں، دفن ہوئے امریکہ میں، انگلینڈ میں، معلوم ہوا ان کی بشریت کے لیے جو خمیر اٹھایا گیا تھا وہ انگلینڈ کا تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، زمین کا جو ذرہ حضور کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے، حضور کے جسم پاک سے، بدن سے جو ذرہ لگا ہوا ہے، عرش الہی سے افضل، اور
اور گنبد خضرا کے نیچے کی ساری مٹی جنت سے افضل. اور وہاں کون کون لیٹا ہے؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق. ان کا خمیر اس مٹی سے اٹھا جو جنت سے زیادہ افضل ہے. صدیق و فاروق کا خمیر جنت سے افضل ہے. جملہ دے رہا ہوں، جب خمیر کا یہ عالم ہے تو ضمیر کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور بدر ملت. آئیے سرکار کی اس انعام، سرکار کی اس ہدایت، اس تحفے پہ غور کریں جو انہوں نے فرمایا ہے، اے لوگو میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت. تم نے اگر مضبوطی سے تھامے رکھا ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنائے گئے تو اہل بیت قرآن کے ساتھ، قرآن اہل بیت کے ساتھ. اب سمجھ جاؤ اہل بیت چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ قرآن چھوٹ جائے گا. ساتھی، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ بے نیاز ہے. He doesn't care anyone. سمد ہے، اللہ اس سمد، بے نیاز. اس کا کلام بھی بے نیاز ہے. قرآن کا غلط ترجمہ کرو، قرآن نہیں روکے گا. بے نیاز ہے، جو سا چاہو ترجمہ کرو، جیسی چاہو تفسیر بیان کرو، قرآن روکتا نہیں. اسی لیے تو مارکیٹ میں غلط ترجمے آ گئے. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کرتے ہیں. غلط توضیحات، غلط تنقیحات، غلط تفہیمات. کیونکہ قرآن بے نیاز ہے، جیسا چاہو ترجمہ کرو، تفسیر کرو. اس لیے ضروری تھا توجہ کہ اس ان بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو، کہ جب اس خاموش قرآن پر حملہ ہو تو قرآن تو مسجد نبوی کی طاق پر رہے اور اس کے وقار کو بچانے کے لیے بولتا قرآن کربلا معلیٰ میں نظر آئے. اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حضور جلالت العلم. ٹھہرو، ہم نے دو جماعت سے بہتر کوئی جماعت نہیں دیکھی. اہل بیت جماعت نہیں ہے، گھرانہ ہے. جماعت انبیاء کی ہے، جماعت صحابہ کی ہے. انبیاء ہمارے عقیدے میں معصوم عن الخطا ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، اور صحابہ کرام محفوظ عن العذاب ہیں. تم نے سزا نہیں دلا سکتے، سزا دلاتے دلاتے خود سزا کے حقدار ہو جاؤ گے. کوئی صحابی ہو، بڑے سے بڑے صحابیوں کا تو سب نام لیتے ہیں، میں تو ہر صحابی کو صحابی مانتا ہوں. اور جماعت صحابہ جماعت اہل سنت نہیں ہے. کوئی نہیں کہے گا مولا علی بڑے پکے سنی مسلمان تھے، کہے گا فاروق اعظم سنی مسلمان تھے. ارے وہ ایک جماعت ہے جسے نبی نے بنایا،
وہ نبیوں کی جماعت ہے جسے خدا نے بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ خدا کی بنائی جماعت ہے، یہ رسول خدا کی بنائی جماعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب نبیوں میں تفریق نہیں ڈالا جا سکتا تو کون ہوتا ہے رسول کی بنائی جماعت میں تفریق ڈالنے والا؟ سبحان اللہ بے شک یہیں سوال کروں گا، بے شک قرآن تنہا نہیں ہونا، بہت ضروری ہے کہ قرآن کا کوئی ساتھی ہو، وہ چپ رہے وہ بولے۔ یا رسول اللہ، قرآن کا ساتھی صحابہ کرام کو کیوں نہیں بنایا؟ چشمے فلک نے جماعت صحابہ جیسی جماعت دیکھا ہی نہیں۔ ہم نبیوں پہ تبصرہ نہیں کرتے، نبیوں کے اعمال پر بحث نہیں کرتے، معصوم ہیں تو کیا ہم بے وقوف ہیں جو صحابہ کے اعمال پر بحث کر رہے ہیں وہ محفوظ ہیں، ہم غیر محفوظ ہو جائیں؟ مگر قرآن کا ساتھی صحابہ کرام کو نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی عظمتوں کو بتایا نہیں، میرے نبی نے روکا ہے لوگوں، میرے صحابی کے بارے میں بولتے ہوئے زبان پہ کنٹرول رکھنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ اللہ فی صحابی، میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، پر ساتھی نہیں بنایا۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہا، سبحان اللہ لازم ہے تمہارے اوپر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ قرآن نے تو کھلے عام کہہ دیا اولئک ھم الراشدون، سبحان اللہ یہ سب راشد ہیں، مگر ساتھی نہیں بنایا۔ ساتھی اہل بیت کو بنایا۔ اس کی وجہ سمجھ جاؤ، آج کے جلسے کا جو کنکلوژن ہے وہ مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے تو یہ سمجھو صحابی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کوئی صحابی ہر وہ انسان صحابی رسول ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دو شرط، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، ہی بیکیم صحابی۔ ہو سکتا ہے آپ جیسے یہ شہر حیدرآباد علم و آگہی کا شہر ہے کہ صاحب اگر دیکھنے سے صحابی بنے گا تو یہ اندھا آدمی صحابی کیسے بنے گا؟ جواب لیتے جاؤ۔ کوئی بھی اندھا رسول کے اتنے قریب ہو کہ آنکھیں ہوتی تو دیکھ لیتا، تو محلے دید میں آ گیا، شرف صحابیت مل گئی۔ تو صحابی کون ہے؟ دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، ہی بیکیم صحابی۔ اس کے بعد اور فضیلتیں تو اس کی اپنی ہیں، یہ فنڈامنٹل درجہ ہے، یہ بنیادی مقام ہے ان کا۔ دیکھا رسول کو، مر گئے اسلام پہ، ہو گئے صحابی۔ اور یہ جماعت صحابہ کا وہ صحابی 1,24,000 کا مبوش بولتے ہیں نا، وہ 24,000 کا بھی جو آخری ہے، جس کا ہم نام بھی نہیں جانتے، وہ بھی صحابی، اس کا بھی وہی درجہ ہے۔
کہ وہ جماعت اہل سنت کے تمام ولیوں سے افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اپنے دادا حضور کا نام لے کے بول دوں غوث اعظم سے بھی افضل ہے، تو اپنے دادا پیر کا نام لے کے بول دوں غریب نواز سے بھی افضل ہے. تو اب باقی نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ صحابی کا مقام معلوم ہو گیا. ابھی صرف دو بات ہونے میں افضل. کیا دو باتیں؟ رسول کو دیکھا، اسلام کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، بس ہو گیا ان سب سے افضل. وہ غوث اعظم جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو، وہ غوث اعظم جو سکون قلب مرتضی ہو، وہ غوث اعظم جو چادر تطہیر کی آبرو ہو، وہ غوث اعظم جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرے، وہ غوث اعظم جس کے اقتدار کا ڈنکا بج رہا ہو، وہ غوث اعظم مہر نہ لگائے تو ولایت نہ ملے. وہ غریب نواز جو غریبوں کو غریب نواز بنا کے چلا گیا، وہ غریب نواز جو انا ساگر کے پانی کو اپنے پیالے میں بلا لیا، وہ غریب نواز جس نے 90 لاکھ لوگوں کو جامع توحید پلا دیا. اتنے بڑے بڑے عمل کرنے والے سے وہ افضل. رسول کو دیکھا، اسلام پہ انتقال ہو گیا. اب آپ ہندوستانی ٹائم کے مطابق مانو فار یور انڈرسٹینڈنگ، آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ فرض کرو ہندوستانی وقت کے مطابق ایک کافر آتا ہے، رسول پاک کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے، صبح 10 بجے، 11 بجے گھر پہنچتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے. 1 گھنٹے کا مسلمان ہے، اور درجہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اغواس سے، اختاب سے، ابدال سے، اولیاء اہل سنت سے افضل. پھر دہراتا ہوں، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، کوئی عمل؟ کس عمل سے یہ درجہ ملا؟ عمل ندارد، عمل ہے ہی نہیں. 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء. بغیر نماز پڑھے اولیاء اللہ سے افضل. بغیر روزہ رکھے، 1 گھنٹے کا تو روزہ بھی نہیں ہوئے. یہ درجہ ملا کیسے؟ غوثیت کبریٰ ملی اس لیے، مخدوم سمنانی غوث العالم بنے اس لیے. پر ایک صحابی جو 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو جائے، اس کو درجہ ملا کس لیے؟ عمل تو ہے ہی نہیں. اس کو اغواس و اقطاب سے افضل کس نے بنایا؟ لوگ کہیں گے دیکھ یہ فیضان نگاہ مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فیض نظر رسول ہے. سبحان اللہ. یہ سارے اغواس و اقطاب و اولیاء سن کر ایمان لائے، وہ دیکھ کر ایمان لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیدار مصطفیٰ نے یہ درجہ دلایا ہے، عمل سے نہیں. عمل سے نبی بھی نہیں بنتا، اللہ بنائے تو بنتا. عمل سے صحابی نہیں بنتا، رسول بنائے تو بنتا ہے. تو جو عمل سے بنا ہی نہیں ہو، اس کا عمل کائے کو دیکھنا؟ وہ عمل سے بنا نہیں، عمل چیک کر رہے ہو. صفین میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، مشاجرات میں کیا ہوا، علی کے سامنے تلوار لے کے کون کون آ گئے؟ عمل دیکھے گا. عمل سے تو بلڈنگ بنی ہی نہیں. بابا جو جس سے بنتا ہے وہ چیک کرو،
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مائک روڈ سے بنا ہے، روڈ چیک کرو. میرا گھر RCC کا ہے، روڈ چیک کرو، سیمنٹ چیک کرو، کنکریٹ چیک کرو، RCC چیک کرو. جس کا گھر مٹی سے بنا ہو مٹی چیک کرو، جس کا گھر لکڑی سے بنا ہو لکڑی چیک کرو. صحابی تو مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے، ماں کا دودھ پیا ہے تو نبی کی نظر چیک کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. فیضان بدر ملت، حضور غازی ملت. بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ساتھی کیوں نہیں بنایا، اس لیے مجھے ڈیفینیشن بتانی پڑی کہ صحابی بننے میں رسول کا موجود ہونا ضروری. جب تک رسول ہے صحابی بنتے جائیں گے. لیکن نبی غیب کو معلوم تھا ایک دن چشمے فلک سے میں روپوش ہو جاؤں گا، اپنے مرقد کو منور کروں گا، میرا وصال ہو جائے گا. نبی کے وصال کے بعد صحابی بننا بند ہو جائیں گے، کیونکہ صحابی بننے میں تقویٰ نہیں، صحابی بننے میں عمل نہیں. رسول کا دیدار ضروری، دیدار ہوگا نہیں صحابی بنیں گے نہیں. یہ 1.25 لاکھ سے 50,000 ہو جائیں گے. 100 سال کے بعد 10-20 ہزار رہ جائیں گے. 200 سال کے بعد دنیا میں کوئی صحابی نہیں ملے گا. تو اگر صحابی کو ساتھی بنایا جاتا تو قرآن کا ساتھ 200 سال ہی تک تو دے پاتے، اس کے بعد قرآن تنہا ہو جاتا. اس لیے رسول نے اہل بیت کو ساتھی بنایا. نہ قرآن ختم ہوگا نہ اہل بیت ختم ہوں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. فیضان بدر ملت، فیضان جلالت العلم، نعرہ رسالت. حضور غازی ملت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کی حفاظت رب نے اپنے ذمہ کرم میں لے لی. قرآن کو خدا نے بچایا، اہل بیت کو مصطفیٰ نے بچایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ستارے ہیں، یہ تب کہا گیا تھا جب اس وقت لوگ سمجھ جائیں. کچھ گائیڈنس جو ہے آج کے پیریڈ میں بول رہا ہوں. آدم کے گھر میں واپس آ جاؤ، گھر واپسی ہو جائے گی. آج کے پیریڈ میں بول رہا ہوں. ماں کا احترام کیا کرو. اگر ماں ہے تو ماں ہے. ماں کا دودھ بچے پی سکتے، 2 سال تک تو ہمارے یہاں پرمیشن ہے. لیکن جو ماں ہوتی ہے اس کے لائق بیٹے ماں کا دودھ بیچتے نہیں. سمجھا کرو یار. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج ماں کا دودھ بیچ رہے ہو، کل ماں کو بیچ ڈالو. ہم تیار ہیں. ہم تو سورہ بقرہ پڑھتے ہی رہے تھے. یہ بات اب جب سمجھ میں آئی کہ ستارے ہیں، تو اس زمانے کے حساب سے سرکار نے فرمایا جب وہ کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ایبروڈ جاتے تھے، تب تو ایبروڈ نہیں تھا، پوری دنیا ایک ہی تھی. بصرہ جاؤ، عراق جاؤ، سیریا جاؤ تجارت کے لیے، تو 2 باتیں ضروری تھیں اس وقت. ٹیکنالوجی تھی نہیں. ستارے کو دیکھو. پورب جانا ہے تو پورب والے ستارے پہ نظر رکھو، مغرب جانا ہے تو مغرب والے ستارے پر، شمال جانا ہے تو شمال والے ستارے پر.
اور جنوب جانا ہے تو جنوب والے ستارے پر تو ایک یہ ضروری تھا کہ اسے ستاروں کی پہچان ہو. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 4 بڑے ستارے 4 بڑی سمتوں کو بتاتے ہیں. 4 بڑے ستارے اتر دکن پورب پچھم وہ بڑے بڑے ہیں، اور جو کارنر والے تھوڑا چھوٹے ہیں مگر پہچاننے والے پہچانتے ہیں. جہاں جانا ہے نظر ستارے پہ رکھنا تاکہ دشا بدلنے نہ پائے. وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں، دشا بدلی دشا بدل جائے گی. نظر ہٹی حالت درگھٹنا گھٹی. ستاروں سے نظر ہٹانا مت، ہٹی درگھٹنا گھٹی. ستارے صحابہ ہیں، صحابہ سے نظر ہٹانا نہیں، درگھٹنا ہوئی سبحان اللہ. اور ستیاناش. دوسری چیز اس تاجر کے لیے، بزنس مین کے لیے ضروری تھا کہ کشتی ہو، جہاز ہو جس پر مال لادے اور لے جائے. کشتی اور ستارے، ستاروں سے منزل کا پتہ، کشتی پر بیٹھ کر جان کی حفاظت، مال کی حفاظت. حضور نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں، اور اہل بیتی کسفینۃ نوح، یہ کشتی نجات ہے. اہل بیت کشتی، صحابہ ستارے. اب اگر کسی صحابی سے پنگا لوگے تو منزل سے بھٹک جاؤ گے. اہل بیت سے اگر لڑو گے وہیں غرق دریا ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. مبارکباد کے قابل ہیں وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام اور اہل بیت کو اپنی کانفرنس کا موضوع بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور بتایا اہل بیت ہوتے ہیں، صحابی صحابی ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان دونوں میں صحابی ہیں، وہابی نہیں ہے. مزہ لینے کے لیے چٹنی کے طور پر عرض کر دیا، کیونکہ آپ لوگوں کو اچار کھانے کا بڑا شوق ہے. اچار میں بھی 4 ہے. ارے 4 کو پہچانو. بے شمار انبیاء اور رسول ہیں مگر بڑے بڑے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شمار صحیفے نازل ہوئے مگر بڑی بڑی کتاب، سبحان اللہ. بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے فرشتے، بڑے بڑے صحابی، اور رسول شامل ہو جائیں تو 5. اہل بیت میں جن لوگوں کو چادر محبت میں، وہ حدیث قصہ کے تحت جن لوگوں کو رسول پاک نے اپنی چادر میں لیا، ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ کتنے ہیں؟ سبحان اللہ علی، سبحان اللہ فاطمہ، حسن، حسین. گھر میں بھی 4، سبحان اللہ سبحان اللہ. باہر بھی 4. رسول دونوں کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر ساتھ ہیں تو وہ پنجتن، ادھر ساتھ ہیں سبحان اللہ تو یہ پنجتن. سبحان اللہ. اہل سنت و جماعت ڈبل پنجتنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. فیضان جلالت العلم حضور غازی ملت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ڈبل اللہ. پنجتنی ہے ہم. ایک پنجتن ڈر سے ملے، ڈر سے ملے. دوسرا گھر سے ملے. جو گھر سے ملے وہ علی، فاطمہ، حسن، حسین 4. جو ڈر سے ملے صدیق، فاروق، عثمان، علی. اور رسول شامل دونوں میں.
گھر والوں کے ساتھ رسول، گھر والوں کے ساتھ رسول. تو ہم ایک پنجتن یوں ہے کہ نبی، صدیق، فاروق، عثمان، علی پنجتن. دوسرے نبی، علی، فاطمہ، حسن، حسین پنجتن. مولا علی آپ پر ہاشمی کے ماں باپ قربان، کیا مقدر لے کے آئے ہو؟ اس پنجتن میں بھی علی، اس پنجتن میں بھی علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. فیضان جلالت العلم، فیضان بدر ملت، فیضان غازی ملت، حضور غازی ملت. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. آئیے علی کے بڑے بیٹے پر غور کریں. ہم نہیں چھوڑیں گے بڑے بیٹے کو. یہ کیسے عاشق اہل بیت نہ حسن ڈے منائے، نہ ماتم میں حسن کا کہیں نام لائیں، صرف علی اور علی کے بعد حسین دونوں سراخوں پر. مگر یہ تم نے کٹ کیوں مارا؟ امام حسن کو الگ کیسے کیا؟ ابے جوش میں ہوش نہیں. امام حسین ہمارے سلاخوں پہ، ان کے نالین کے نیچے کا گرد و غبار اگر مل جائے تو ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن ہم پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں. امام حسن کو تم نے چھوڑا کیوں؟ وہ صرف امام حسن نہیں ہے، وہ خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، امیر المومنین بھی ہیں، علی مرتضیٰ کے خلف اکبر ہیں. میں سنیوں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ذرا سدھر جاؤ. اعلیٰ حضرت مفتی اعظم دونوں میرے سردار، لیکن یہ بڑے بیٹے کو چھوڑا کیوں؟ لاؤ دے دو بھیا. مدینہ مدینہ پسینہ پسینہ، چھوڑا کیوں؟ حجت الحامد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے، اعلیٰ حضرت کے جانشین، اعلیٰ حضرت کے سجادہ نشین، اعلیٰ حضرت کے دارالعلوم منظر اسلام کے محتمم، ساری نیابت اعلیٰ حضرت کی بڑے بیٹے کو حجت الاسلام لقب، اسلام کی دلیل بن کر جو چمک رہا تھا. لیکن ہمارا عالم کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے دو بیٹے حجت الاسلام مفتی اعظم، کچھ لوگوں نے حجت الاسلام کو چھوڑا، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم دونوں صحیح ہے، پر حجت الاسلام کو چھوڑنا تو صحیح نہیں. ایسے ہی مولا علی کے دو بیٹے حسن حسین، علی حسین، علی حسین. امام حسن کو غائب کرنے کا حق تجھے دیا کس نے؟ وجہ بتا دوں، انہوں نے کیوں کٹ مارا اور وہ لوگ کیوں کٹ مارتے ہیں؟ لکھنؤ سے ایران تک کیوں کٹ مارتے ہیں بتاؤ؟ امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہضم نہیں ہو رہا ہے، معدہ کمزور ہے. امام حسن علیہ السلام نے خلافت کی، اور یہاں حجت الاسلام نے
میرے نانا حضور شاہ علی حسین سے خلافت لی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر دینا ہضم نہیں ہو رہا ہے، ادھر لینا ہضم نہیں ہو سبحان رہا. اللہ. انہوں نے حسن کہنا چھوڑ دیا، انہوں نے حجت الاسلام کہنا چھوڑ دیا. ہائے ہائے. ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں، نہ تم حجت الاسلام کو چھوڑو، نہ مفتی اعظم کو، نہ امام حسن کو چھوڑو، نہ امام حسین کو. سبحان اللہ انشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ، علی کے دونوں بیٹوں کے علم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ امام بخاری سے زیادہ ہے کہ نہیں؟ امام مسلم سے زیادہ امام حسن کی نالج ہے کہ نہیں؟ فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال، نبی کا پیارا، علم کا کیا عالم ہوگا؟ باب العلم کا بیٹا. تابعین سے زیادہ علم، تبع تابعین سے زیادہ علم، مورخین سے زیادہ علم، محدثین سے زیادہ علم. یہ تو حدیث ہیں، پڑھتے ہیں. امام حسن تو حدیثیں دیکھتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی آغوش میں پلے تھے، کاندھے پر چڑھے تھے، پیار پایا تھا، علم اپنے لعاب ذہن سے عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ڈونٹ کمپیئر کہ مورخ کیا کہتا ہے، امام حسن سے بڑا زیادہ علم والا نہ ہے. یہ مورخ کا حال بتاؤں آپ کو. جب امام علی مقام سرکار حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور اس کی تکلیف سے کلیجہ کٹ کٹ کر کے باہر آنے لگا تو امام حسین آئے. بھیا آپ کو زہر کس نے دیا؟ کیا مطلب؟ امام حسین کو بھی نہیں معلوم. زہر کس نے دیا امام حسین کو نہیں معلوم. امام حسن نے فرمایا بھائی میرا گمان ہے جس پر بولوں گا قتل ہو جائے گا، اگر وہ نہ نکلا تو ایک بے گناہ کا قتل ہوگا. لہذا میں اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہ عالم الغیب صحیح فیصلہ کرے گا. امام حسن نے کسی کو بتائی نہیں، امام حسین کو پتہ نہیں، یہ مورخین کو کیسے معلوم ہوا کہ بیوی نے دیا؟ غلط نکلا تو پکڑے جاؤ گے نا. اتنا کیا دردناک نہیں ہے کہ کسی نے زہر دیا؟ میرا امام درد سے کرا رہا ہے، کیا کم ہے؟ مظلومیت کو سینے سے لگائے جا رہا، کیا یہ کم ہے؟ فاطمہ کے لال کو کسی نے بھی زہر دیا ہو اور اس کا کلیجہ کٹ کٹ کر کے باہر آ رہا ہو، کیا یہ کم ہے؟ ارے امام حسن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جب قاتل محشر میں معلوم ہوگا تو محشر میں بولیں گے ابھی تو امام حسن ہی نے نہیں بتایا. تو حد ادب، ڈونٹ سے اینی تھنگ وداؤٹ پروف. ایک بات بولوں، امام حسن کے پاس دو کوالٹی تھی شاید، دو کوالٹی. ایک تو خلافت تھی اور امامت بھی تھی. اب ذرا باریکی سے دیکھ، صلح حسن میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح ہوئی، خلافت دیا. توجہ، خلافت دیا، امامت رکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نتیجہ کیا نکلا؟ اہل بیت کا فیصلہ ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر صرف خلیفہ پیدا ہوتے رہے، ادھر امام پیدا ہوتے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بنو امیہ میں گیا، پھر وہ بنو مروان میں گیا، پھر کہاں گیا. کیسے کیسے شرارتی لوگ خلافت پر آ گئے. سمجھ گئے کہ حالات بدل رہے ہیں، خلافت انہی کو دے دو. دے دیا. امام حسن ہے، باطل سے سمجھوتا نہیں کریں گے، نااہل کو نہیں دیں گے.
پر صرف خلافت دیا بھائی، امامت رکھ لیا، ادھر ان کا بیٹا خلیفہ ہو رہا ہے، ان کا پوتا خلیفہ ہو رہا ہے، پھر مروان ہو رہا ہے، پھر مروان کی اولاد ہو رہی، سب خلیفہ بنتے جا رہے ہیں۔ ادھر جو امام حسن نے رکھ لیا امامت، تو حسین امام ہے، زین العابدین امام ہے، محمد باقر امام ہے، جعفر صادق امام ہے، موسیٰ رضا امام ہے، حسن رضا امام ہے، جواد علی جواد امام ہے، حسن عسکری امام ہے، اور آج ان سب کی طرف سے غوث اعظم ہمارے امام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دے دیا وہ کچھ سے کچھ ہو گیا، جو بچا لیا وہ امام مہدی تک بچا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہم پکے حسنی حسینی ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ No compromise with any false ideology۔ ہم سے زیادہ حدیث کی نالج امام حسن کو ہے، ہم سے زیادہ قرآن کا علم حسن کو ہے۔ بولو، عوام کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تحقیق کر کے عمل کرے؟ ہمارے آسان نسخہ بتایا گیا، شخصیت کو پکڑ لو، صدیق کو، فاروق کو، عثمان کو پکڑو گے رافضی نہیں بنو گے، علی کو، حسن کو، حسین کو پکڑو گے خارجی نہیں بنو گے۔ یہ سب بچانے والے نام ہیں۔ بغداد میں غوث اعظم کا دامن پکڑ لیا، اب جو وہ کہیں گے جہاں وہ چلیں گے ہم چلیں گے۔ غریب نواز کا دامن پکڑ لیا، جہاں غریب نواز چلیں گے ہم چلیں گے۔ ارے ابھی اس دور میں حضرت جلالت العلم کا دامن پکڑ لیا، جہاں ہمارا رشید پاشا چلے گا ہم چلیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محدث اعظم کا دامن لوگوں نے پکڑ لیا، جہاں محدث اعظم چلیں گے ہم چلیں گے۔ اس کو عقیدت کہتے ہیں، اس کو پیروی کہتے ہیں۔ امام اعظم کا دامن تھام لیا، جو وہ کہیں گے ہم کرتے جائیں گے، جو وہ کریں گے پیچھے پیچھے چلیں گے، اس کو کہتے ہیں سمجھداری۔ تو اب امام حسن سے ہمیں محبت بہت گہری ہے، جہاں جہاں امام حسین جائیں گے ہم بھی جائیں گے، وہ صلح کریں گے ہم بھی صلح کریں گے، حسین جنگ کریں گے تو ہم بھی جنگ کریں گے۔ بے شک۔ اسی لیے میرا آخری جملہ یہ ہے کہ ہم پکے حسنی حسینی ہیں۔ امام حسن نے جس سے صلح کیا ہے سنی اس سے جنگ نہیں کرے گا، اور امام حسین نے جس سے جنگ کیا ہے سنی اس سے صلح نہیں کرے گا۔ یزیدیوں مایوس ہو جاؤ، اہل سنت و جماعت تم سے کبھی بھی صلح کرنے کو تیار نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت ہے کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، یا رسول اللہ حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی کا، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب یا رسول اللہ صلوات اللہ علیکہ۔ واسطہ علی ابا کا، صدقہ حضرت فاطمہ کا، اور شہید کر
کربلا کا اور شہید کربلا کا یا رسول اللہ غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب علیکہ یا رسول اللہ صلوات علیکہ آپ کی تاریخ بارہ غوث اعظم کی ہے 11 آپ کی تاریخ 12 غوث اعظم کی ہے 11 کیجیے ایسا اشارہ یا رسول اللہ